الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صلاۃ و سلام۔ آج 17 ذوالقعدۃ الحرام سن 1443 ہجری بمطابق 17 جون 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں حاضر ہو کر کے برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے 22واں سپارہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس کے حوالے سے پھر 16ویں آیت پڑھوں گا، کلام کروں گا، سماعت کیجئے گا۔ یہ سورہ سبا 22ویں پارے کی ترتیب کے اعتبار سے 34 نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ 6 رکوعات پر مشتمل یہ صورت ہے، 54 آیات کا مجموعہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 15 کے اندر اس صورت کے نام کا جو لفظ ہے وہ مالک نے بیان کیا، لقد کان لسبإ۔ اب یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سبا کسی عورت کا نام ہے، کسی مرد کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے؟ 3 باتیں حضور سے پوچھی گئیں۔ آپ نے فرمایا سبا مرد کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبا مرد کا نام ہے۔ ہمارے ہاں جو عورتوں کا نام سبا ہے وہ صاد سے لکھا جاتا ہے، صاد با الف اور آخر میں حمزہ ڈال دیا جاتا ہے، سبا۔ اور یہ سبا ہے سین سے، سین با الف۔ سبا فرمایا مرد کا نام ہے۔ حضور نے بتایا اس کے باپ کا نام تھا یشجب، یشجب۔ اس کے باپ کا نام تھا یعرب، اس کے باپ کا نام تھا قحطان۔ اور سبا اس کے 10 بیٹے تھے۔ دیکھو میرے حضور کتنا کھول کھول کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے حضور کے علم کی کیا بات ہے۔ کا سبا کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹے ان کے یمن میں رہ گئے اور 4 بیٹے شام میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ اب یہ 10 بیٹے، سبا نامی شخص کے 10 بیٹے۔ اب بیٹوں پر جناب والا جب بندہ اتراتا ہے میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، تو وہ اترانے والا بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور تکبر کبریائی یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کو زیبا ہے۔ بندوں کو تکبر وارے میں آتا نہیں ہے، عیب ہے، بالکل عیب ہے۔
وارس مان نہ کری تو وارساں دا، رب وارساں نو بے وارس کر ماردا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو وارث کہلانے والے ہوتے ہیں انہیں بھی مالک بے وارث کر کے مار دیتا ہے، اور وہاں مارتا ہے کہ جہاں ان کی لاش بھی نہیں ملتی۔ لاش مل بھی جاتی ہے تو شناخت نہیں ہوتی۔ شناخت کیسی ہو جائے؟ سارے اعضاء جسم کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عبرتناک مالک سزائیں دے دیتا ہے۔ اور پھر جس اولاد پر ہم اتراتے ہیں وہ اولاد ویسے ہی قرآن نے کہا فتنہ ہے۔ فتنہ ہے اولاد۔ ساری زندگی بندہ جن کے لیے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ میں تو اپنی ہم عمر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس وقت میں سچی بات بتاؤ، آپ اور ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی کر رہے ہیں اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا جی، اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں، تو اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جن کے لیے ہم دن رات گناہوں میں ملوث ہیں وہ تو دنیا میں ہمارا حال نہیں پوچھتے، تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ تو خیر بات کہیں دور نہ نکل جائے، ہمیشہ موضوع پہ رہ کر کلام کرنے کا عادی ہوں۔ سبا کے 10 بیٹے تھے، 6 یمن میں رہ گئے اور 4 شام میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ اب یہ جو شہر تھا بلدۃ طیبہ، قرآن نے جس کو کہا ہے کہ وہ پاکیزہ شہر تھا، پاکیزہ شہر۔ یمن سے 6 میل کی مسافت پر یہ شہر آباد تھا جہاں قوم سبا آباد تھی۔ وہ شہر ایسا پاکیزہ شہر تھا، پورے شہر میں کوئی ایک بھی مکھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر میرے سامنے بھائی، سبحان اللہ۔ پورے شہر میں کوئی مکھی نہیں، مچھر بھی نہیں، کھٹمل بھی نہیں، بچھو بھی نہیں، سانپ بھی نہیں، کسی کے جسم پر جوئیں بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسا شہر ہے؟ کیونکہ آج کل ٹور جا رہے ہیں نا ٹھنڈے علاقوں کی طرف، تو میں نے کہا ذرا اس ٹھنڈے علاقے کی بات بھی کرتا ہوں کہ ایک شہر دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے۔ اب پورے شہر میں نہ گرمی نہ سردی، معتدل موسم، بڑا نارمل موسم، نہ سردی نہ گرمی، آب و ہوا پاکیزہ، زمین صاف۔ اور کمال کی بات یہ ہے اس شہر کے دونوں طرف دائیں بھی بائیں بھی قرآن نے کہا باغات ہی باغات تھے۔ یہاں قرآن نے کہا 2 باغ، مفسرین نے لکھا ہے کہ دائیں بائیں باغات ہی باغات۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر ہے، بخشنے والا رب ہے۔ یہ قرآن کی سورہ سبا کی آیت نمبر 15 ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ باغ دائیں طرف باغ ہی باغ، جہاں تک نگاہ جاتی باغ ہی باغ، بائیں طرف جہاں تک نگاہ پہنچتی باغ ہی باغ۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے ان باغات میں جب کوئی بندہ داخل ہوتا سر پر ٹوکرا رکھ کے کہ پھل توڑ کر کے لاتا ہوں، یہ بات سننے کے بعد اللہ کا ذکر ضرور کیجئے گا۔ سر پر ٹوکرا رکھ کر کے جب لے کر کے جاتا کہ باغ سے پھل توڑ کر کے لاؤں گا، تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ پھل توڑنے والا بندہ جب جاتا تو پھل خود بخود ٹوٹ کے اس کے ٹوکرے میں ڈلنے شروع ہو جاتے۔ قرآن کھول کے بیٹھا ہوں بھائی، 22واں پارہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 کھول کے بیٹھا ہوں۔ اتنا پاکیزہ شہر، آب و ہوا بھی پاکیزہ،
زمین بھی پاکیزہ، باغات بھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور نہ کھٹمل، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ بچھو، نہ سانپ، نہ کسی کے سر پر جوئیں، نہ جسم پر جوں، اور جب کوئی جوئیں لے کر کے اپنے لباس میں آتا، اس شہر سے گزرتا، اس کی آب و ہوا سے وہ جوئیں بھی مر جاتی۔ کیسا شہر ہے جناب؟ اب یہ قرآن کریم نے اس شہر کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے اس شہر کا ذکر کیا ہے، اور اکثر و بیشتر میں یہ بات بتایا کرتا ہوں، میں پڑھی ہوئی بات کرنے کا عادی ہوں۔ سنیے گا ذرا، اب اتنی خوشحال قوم، اتنی خوشحال قوم، ان سے رب نے مطالبہ کیا کیا؟ کیا مطالبہ کیا ان سے؟ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُم، اپنے رب کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ کتنا پیارا رب ہے، کہتا کھاؤ، یہ باغات میں سے پھلوں کو کھاؤ، رزق کھاؤ، مویشی، جانور، دودھ، طرح طرح کی انواع و اقسام کے پھل کھاؤ، تمہارے لیے بنائے ہیں نا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ساری جہاں کی نعمتیں تیری خدمت کرتی ہیں۔ چاند کو دیکھو تیری خدمت میں لگا ہوا ہے، سورج کو دیکھو بندو تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، ہوا کو دیکھو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، آگ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، پانی تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کی تمام تر انواع و اقسام کی نعمتیں بندگان خدا کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ بندے نہ ہوں تو ان چیزوں کا کوئی نقصان نہیں، یہ چیزیں نہ ہوں تو بندے کا نقصان ہے۔ ساری چیزوں کو مالک نے بندوں کے لیے بنایا، لیکن بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس شہر کی بات کر رہا تھا، اس شہر کی بات کر رہا تھا، سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میرے سامنے ہے کہ فرمایا کھاؤ اللہ کا رزق، کھاؤ، لطف اڑاؤ، کھاؤ اللہ کا رزق، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا کھانے کے بعد وَاشْكُرُوا لَهُ، جس کا کھایا ہے اس کا شکر بھی ادا کرو۔ نعمتیں لوگ کھاتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے، کفران نعمت کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کر پاتے، نہ شکرے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے شکر کے جو فضائل بیان کیے ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، وہ تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری کر دے گا، تمہاری نعمتیں بڑھانا شروع کر دے گا۔ شرط کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ اب جن کے پاس ایسا پاکیزہ شہر ہو، بلدۃ طیبہ، قرآن نے کہا ہے پاکیزہ شہر جس کو قرآن نے کہا ہے، مری کو پاکیزہ شہر نہیں کہا قرآن نے، ناران کاغان کو پاکیزہ شہر نہیں کہا جہاں قافلے جا رہے ہیں آج کل۔ بلدۃ طیبہ، وہ ملک سبا میں یمن سے تھوڑے فاصلے پر شہر آباد جو ہے اس کو کہا ہے کہ یہ شہر بلدۃ طیبہ، سورہ سبا کا پاکیزہ شہر ہے، پاکیزہ شہر ہے۔ اب نہ کھٹمل، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ بچھو، نہ سانپ، معتدل موسم، پاکیزہ زمین، شفاف ہوا، پھلوں کے باغات پر باغات، توڑنے کی زحمت بھی نہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر کے پھل ٹوکروں میں آتے، کھاتے، مزے اڑاتے۔ اب ان سے مطالبہ کیا ہوا؟ وَاشْكُرُوا لَهُ، شکر ادا کرو۔ اب مالک نے نبی بھیجے اس قوم میں، نبیوں نے آ کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی صمدیت کا اعلان کیا، اللہ کی رزاقیت کا بیان کیا، اس کی الوہیت کا بیان کیا۔ اور ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، مانو اللہ کی، اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، پیغمبروں کو مانو۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس قوم کے پاس 13 نبی آئے یک کے بعد دیگر،
13 نبی اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے، یہ قوم سبا کی طرف 13 نبی آئے، ایک ہی پیغام دیا، کھا رہے ہو نعمتیں کھاؤ لیکن شکر ادا کرو، عبادت اللہ کی کرو، اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کا حکم مانو، ہماری رسالت کا اقرار کرو۔ غرانے لگے کھا کر کے۔ رج کھانے کی مستیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو جو لے ڈوبتی ہیں۔ باپ دادا ٹھیلے پر دھکے کھاتے ہیں، اولاد کو اللہ نواز دے، دکان مل جائے، دکان بڑی ہو جائے، دوسری دکان مل جائے، تیسری مل جائے، مارکیٹ بن جائے تو وہ کہتا خاندانی نواب ہوں، اس کا شکر نہیں ادا کرتا۔ جب خسارہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، تو جب آنا شروع ہوتا کہتے ہیں بڑی محنت کی میں نے، بڑی محنت کی، دن رات ایک کر دیا میں نے، محنت میں نے کی ہے، مال میں نے کمایا، خسارہ ہو گیا تو اللہ نے کر دیا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یہ دورنگی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ 13 نبی آئے اس قوم کے پاس، قوم سبا کے پاس 13 نبی آئے، مانو اللہ کی، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے، دیکھو کیسے باغات دیے ہیں، کیسے کھیت و کھلیان ہے تمہارے، کیسی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، پانی کی فراوانی ہے تمہارے پاس، آب و ہوا کا کیا عالم ہے، زمین تمہاری پاکیزہ زمین ہے، شہر تمہارا پاکیزہ شہر ہے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، اللہ نے دی ہیں، دی مالک نے ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو۔ اب ان میں سر پھرے جو لوگ تھے کہنے لگے اللہ نے دی ہیں تو اس کو کہو لے جائے، لے جائے وہ مالک۔ اور جب بدبختی آتی ہے نا، لازم آتی ہے بندے پر، تو پھر اس کی زبان سے جملے بھی متکبرانہ نکلتے ہیں، تکبر والے جملے نکلتے ہیں۔ اب غرانے لگ گئے، لے جائے مالک نعمتیں جو دی ہیں تمہارے رب نے دی ہیں، اسے کہو لے لے۔ اب اسے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ مالک دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، وہ تخت شاہی پر بھی بٹھا دیتا ہے اور وہاں سے اتار کر کے قید خانے میں بھی ڈلوا دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا زیر تھیں زبر نہ تھیں متاں پیش تھی میں، نیچے رہ۔ شاید ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا، نہیں مانے؟ اسی اسلام میں اس قوم کا ایک سردار تھا، حماد اس کا نام تھا، حماد، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ جب اس کا بیٹا انتقال کرتا ہے تو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا اس نے، آسمان کی طرف منہ کر کے جو تھوکے گا تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گا نا، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گا نا، سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گا نا۔ تو اس دور میں بھی پیغمبر کو بھونکنے والے، وہ خنزیر مرد ہو یا عورت ہو، کیا تمہاری اولاد زنا کی پیداوار، کیا تمہارا کردار ہے، کیا تمہارا کریکٹر ہے، کیا تم نے یہ تماشا لگا رکھا ہے، پوری امت مسلمہ کا دل دکھانا شروع کیا ہے۔ ہمارے پاس بھی تو زبان ہے، کیا ہم تمہارے بارے میں نہیں جانتے؟ تمہارا کلچر نہیں جانتے ہم؟ تمہاری تہذیب نہیں جانتے ہم؟ کیا تمہارے عقائد سے، تمہارے مذہب سے ناواقف ہے ہم؟ گائے کا پیشاب پینے والا پیغمبر پر ہی بھونکنا شروع کر دیا تم نے۔ ہم نے تو تمہارے کبھی گرو نانک پر بھی کلام نہیں کیا، تمہارے کسی بڑے پر بھی ہم نے کلام نہیں کیا، کیا ضرورت کیا ہمیں کلام کرنے کی؟ ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اپنی باتیں کرو، اپنی باتیں کرو، تم ہماری باتیں کیوں لے کر کے بیٹھ گئے ہو؟ تمہیں کس نے حق دے دیا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر کی توہین کرو؟ شرم کرو، ڈوب مرو، شرم کرو، حیا کرو۔ کوئی تماشا بن گیا کائنات میں۔ سنیے جناب، اب جب اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، اس نے کفر کا اعلان بھی اپنے کیا اور لوگوں کو کافر بھی بنایا۔ اب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے
پتہ بھی نہیں چلتا کیسے پڑتی ہے، تڑا تڑ تڑا کر کے جب پڑتی ہے تو بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، ہوا کیا ہے؟ برسی اللہ کی لاٹھی پھر اس پر۔ اب قرآن کریم نے کیا کہا سناتا ہوں۔ قرآن کریم کی اسی سورہ سبا کی آیت نمبر 15 کے بعد آیت نمبر 16 پڑھنے لگا ہوں، سنیے ذرا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ ارشاد فرمایا تو انہوں نے منہ پھیرا 13 نبیوں کے آنے کے باوجود بھی، 13 پیغمبروں کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے منہ پھیرا، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، ان کے باغوں کے عوض و باغ نے بدل دیے، جو کڑوے پھل والے، جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے، تباہ کر دیا اس قوم کو مالک نے۔ آپ تفسیر پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا، اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، ملکہ بلقیس نے اسی قوم کے لیے 3 ڈیم بنائے تھے، 3 ڈیم بنائے تھے، ایک نیچے والی سطح پر، ایک درمیان، ایک اوپر۔ اب جب اللہ کا قہر و غضب اس قوم میں سبا پر نازل ہوا، ایک چوہے کی کیا اوقات ہوتی ہے بھائی جان؟ ایک چوہے نے اس ڈیم میں سوراخ کیا۔ اب چوہا کتنا سوراخ کر لے گا جناب؟ اب چوہے نے ڈیم میں سوراخ کیا، اب وہ سوراخ شگاف میں تبدیل ہوا، شگاف پھٹا، پوری دیوار گری اور تینوں ڈیموں کا پانی یک کے بعد دیگرے آبادی کی طرف بڑھا۔ اونچائی سے پانی نچلی سطح پر آیا، باغات کو تباہ کرتا چلا گیا، مکانات کو تباہ کرتا چلا گیا، مکانات کو جناب والا زمین دوز کرتا چلا گیا۔ وہ مکانات، محلات ریت کے تودوں میں تبدیل ہو گئے، باغات، جھاؤ، بیریاں اور کڑوے پھل تبدیل ہو گئے۔ ہائے، راتوں رات ان پر ایسا عذاب آیا، دن میں ٹھیک تھے، رات میں عذاب بھیج دیا مالک نے، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب بھیجا ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب بھیجا ہے، ان کی ناشکریوں کی وجہ سے عذاب بھیجا ہے، ان کے اترانے کی وجہ سے عذاب بھیجا ہے، ان کے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے عذاب بھیجا ہے، انہوں نے اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پیغمبروں کو کھری کھری سنائی، عذاب بھیج دیا، پیغمبروں کی انہوں نے گستاخی کی ہے، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ان پر پڑی ہے۔ اب جو لوگ بچ گئے تو کہنے لگے ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ جناب؟ جب ہاتھ میں کچھ رہا ہی نہیں ہے تو اب ہاتھ ملنے سے ہاتھ میں آئے گا کیا؟ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، چلا گیا سارا کچھ، اجڑ گیا۔ اب جو لوگ رہ گئے وہ پھلوں کو بھی ترس گئے، وہ سبزیوں کو بھی ترس گئے، اور یہ قوم سبا کی تباہی عرب کے اندر ضرب المثل بن گئی۔ ان کی مثال دی جاتی تھی، وہ قوم سبا جو تباہ ہوئی ہے، وہ سبا جس کے 10 بیٹے تھے، وہ سبا جس کی آبادیاں یمن سے لے کر شام تک پھیلی تھی، اور آبادیاں بھی ایسی کہ چلنے والا جب وہاں یمن سے چلتا تو توشہ دان ساتھ نہ لے جاتا، ساتھ جہاں اس کا سٹے ہوتا وہاں آبادی، ہر قسم کی سہولیات، پھر وہاں سے اگلا سٹے ہوتا تو وہاں بھی آبادی، اگلا سٹے ہوتا تو وہاں بھی آبادی، توشہ دان، خدام، کھانا پانی کوئی ساتھ نہ لے جانا پڑتا، اتنی سہولیات یمن سے لے کر شام تک تھی۔ عذاب الہی آ گیا تو عذاب الہی کی پکڑ میں آ گئے تو لوگوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مجید، کلام مجید برہان رشید نے یہ واقعہ بتا کر کے، مفسرین نے بالخصوص جلالین میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کا اللہ کا مدعا یہ ہے، اے میرے محبوب کی امت،
میرے محبوب کے چاہنے والوں، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے محبوب علیہ السلام کو دل و جان سے عزیز جاننے والوں، عمل کی دنیا میں قدم رکھو، عمل کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ، نافرمانیاں چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی حکم عدولیوں کو چھوڑ دو، پیغمبروں کی نافرمانیاں چھوڑ دو، پیغمبر کے طریقے پر آ جاؤ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ڈاکٹر اقبال چیخ چیخ کر کہنے لگے، ہاں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہاں سمجھ جاؤ لوگو، ہاں درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کی طرف پلٹو، حدیث کی طرف پلٹو، اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹو، رسول اللہ کی اطاعت گزاری کی طرف پلٹو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل و دماغ میں بساؤ، حضور کا عشق اپنے دل و دماغ میں بساؤ، حضور کا پیار اپنے دل و دماغ میں بساؤ، بقول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آئیے میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستو، انہی الفاظ پہ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ قربانی کی ایام قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ الکریم آئندہ جمعہ ہم ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔